بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک وظائف کی دنیا کے پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال آنے والا ہے۔ دجال نے آنا ہی آنا ہے۔ قیامت کی ایک سب سے بڑی نشانی جو کہ دجال ہی ہے۔ دجال کے آنے کے بعد ہی قیامت آئے گی، اور دجال ایک ایسا فتنہ ہے جو کہ کمزور ایمان والوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لیتا جائے گا۔ تو ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کمزور ایمان سے بچا کر ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہونے والی ہے کیونکہ یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے کچھ جو اپنے واقعات وظائف رکھیں تاکہ آپ بھی دین کی طرف غالب ہو جائیں اور دین سے آپ کہیں ہٹ نہ جائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ آگے چل کر ہم آپ کو پوری تفصیل بتانے والے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جو کہ یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ میں ایک کشتی میں سوار تھا، وہاں 30 لوگ تھے اور ہم 30 دن ہی بھٹکتے رہے، اور آخرکار ہم ایک جزیرے کے پاس پہنچے۔ وہاں ہم نے ایک خوفناک جانور دیکھا جس کے لمبے لمبے بال تھے، جیسے کہ عام طور پر ہمارے ہاں ریچھ کے بال ہوتے ہیں، لیکن ریچھ کا منہ پھر بھی ہم پہچان لیتے ہیں، اس کے اتنے لمبے بال کہ اس کا نہ چہرہ پہچانا جا رہا تھا اور نہ ہی دم۔ لیکن ہم نے اس سے پوچھا، اے بدبخت، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں، مطلب کہ جاسوس۔ اس نے کہا، میں دجال کا جاسوس ہوں، کیونکہ دجال جب بھی ادھر کوئی شخص اترتا ہے تو اس کی ساری انفارمیشن لے کر ہم دجال کو بتاتے ہیں اور اس شخص کو ہم دجال سے ملواتے ہیں۔ یہ جھوٹ نہیں کہ دجال ملتا نہیں، دجال ملتا ہے، اور اس کی بہت سی تنظیمیں ہیں، وہ ان سے بھی بات چیت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دجال کے پاس لے گئے، اور ہم نے جا کر دجال کے سامنے جب کھڑے ہوئے، دجال نے ہم سے 4 سوال کیے تھے۔ یہ 4 نشانیاں وہ ہیں کہ دجال نے کہا تھا کہ ان کے بعد میں آؤں گا، تو آپ بھی غور سے سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلے اس نے سوال کیا تھا کہ میں آپ سے 3 سوال کروں گا کہ بسان کا نخلستان کے کھجور لگتی ہے، اس وقت ادھر کھجور لگا کرتی تھی، لیکن آج وہاں کھجور نہیں لگتی۔ درخت موجود ہیں دونوں، لیکن ان پر کھجور نہیں لگتی۔ دوسرا سوال اس نے کیا تھا کہ بحیرہ تبریک کے پانی چل رہا ہے، لیکن آج ترکی اور اردن کے درمیان وہ وادی ضرور ہے، لیکن اس کے اندر پانی کی کمی ضرور پیش ہوئی ہے۔ سائنسدان خود حیران ہیں کہ اس کے اندر پانی کی کمی پتہ نہیں کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ تیسرا سوال جو اس نے کیا تھا، اس نے لکھا تھا کہ خرخر کا چشمہ باقی ہے یا نہیں، یا اب بند ہو چکا ہے۔ تب حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کو جہاں دفنایا گیا تھا وہاں ایک چشمہ نکلا تھا، اس کو بھی زخر کہا گیا تھا، لیکن اس کا پانی تو خشک ہو گیا ہے، لیکن زخر کا چشمہ ابھی باقی ہے، اس کا پانی ابھی چل رہا ہے۔ چوتھا سوال اس نے کیا تھا کہ کیا امیوں کا نبی آ چکا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا کیا وہ ہجرت کر چکا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا کہ ان کے بعد ہی میرا نزول ہوگا۔ تو ناظرین، 3 نشانیاں اس کی پوری ہو چکی ہیں۔ یہ صحیح احادیث ہے اور صحیح حدیث سے یہ مشتمل ہے۔ ناظرین، 3 نشانیاں اس کی پوری ہو چکی ہیں۔ بسان کا نخلستان کو نہ ہی کھجور لگ رہی ہے، بحیرہ تبریک کا پانی وہ بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، خضر کا چشمہ باقی ہے۔ تو ناظرین، 3 نشانیاں پوری ہیں اور ایک نشانی باقی رہ گئی ہے، اور اس کے بعد دجال کا نزول ہوگا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو مفید ہوگی، اور امید کریں گے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔